حمزہ کی یہ جو ڈیٹنگ ایپ ہے، میں اس کو ڈیٹنگ ایپ کیوں کہہ رہی ہوں؟ ویسے تو یہ میرج فار لائف اس کا نام ہے، یعنی کہ یہ بیسکلی جس طرح مز میچ ہے یا کچھ مسلمہ کر کے آئی ڈونٹ نو کچھ اس طرح کی ایپس ہیں، اللہ کا شکر ہے کبھی بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا اس پہ، تو یہ میرج ایپ ٹائپ کی چیز ہے، لیکن میں اس کو ڈیٹنگ ایپ اس وجہ سے بول رہی ہوں بیکاز میں نے ریڈٹ پہ، سول سسٹرز پہ اور چند لوگوں سے اس کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ جیسے مز میچ ہوتی ہے نا، دیکھیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ کہیں بھی میرج ایپ کسی کی بھی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس وقت مز میچ جو ہے وہ بہت فیمس ہے۔ لنڈن میں پتہ نہیں میرا کوئی جاننے والا تھا، اس کا فرینڈ تھا لڑکا جس نے یہ ایپ جو ہے وہ لانچ کی تھی، تو مز میچ میں میں نے اتنے قصے سنے ہیں کہ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ بیٹھے ہیں، ڈیٹنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس لڑکی نے چیخ چیخ کے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ آدمی میرے ساتھ جو ہے مجھے ہراس کر رہا ہے، ابھی مہینہ پہلے کی بات ہوگی، ویڈیو وائرل ہوئی تھی بہت زیادہ کہ یہ مجھے ہراس کر رہا ہے، اور میں مز میچ پہ اس سے ملی تھی اور میں اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور شادی کے لیے یہ بات چیت ہوئی تھی۔ سو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے کیسز ہوئے ہیں مز میچ پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے خبروں سے۔ سو وہاں پہ نہ صرف مرد بلکہ خراب عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں مردوں کو پھنسانے کے لیے، اور خراب مرد، شادی شدہ مرد بھی بیٹھے ہیں جسٹ ٹو ڈیٹ گرلس. They don't have sincere feelings, they're not sincere, they don't want to get married. اور ہاں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں بیچارے، people are desperate, they want to get married، رشتے نہیں آ رہے آج کل کے جو حالات ہیں، لیکن میرا اس چیز پہ پکا 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 پختہ ایمان ہے کہ جب شادی کا وقت ہے نا، اللہ نے کہہ دیا ہے مقرر ہے، جب ہونی ہے تب ہونی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں ہے تب بھی آپ کا رشتہ آ جائے گا، کہیں سے بھی آ جائے گا، کہیں سے بھی اور آپ حتی الامکان کوششیں کر لیں، رشتے والیاں جو ہے آ کے، وہ ایک الگ طرح کی ہراسمنٹ ہے، ٹارچر ہے، وہ آتی رہیں اور رشتے لے کر آتی رہیں، جس نے پسند نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا، شادی نہیں ہونی نہیں ہوگی، جس وقت مقرر ہے تبھی ہوگی۔ مز میچ پہ آئی نو somebody is a friend دبئی بیسڈ، اس کی جو بیوی ہے وہ کانٹینٹ کریٹر ہے، he met somebody, he met her on Muz Match اور they got married. So اس طرح کے بھی کیسز ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ سو میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گی، جس طرح کے ہم نے کیسز مز میچ پہ دیکھے ہیں، موسٹلی married men are there and they just want to have fun, they're not serious about getting married or anything. So yes, نہیں کرنا چاہیے. And there are so many fake profiles. میری تک بنی ہوئی تھی فیک پروفائل، مزے کی بات یہ، اور بہت سارے لوگوں کی، بابر علی ہمارے جو ایکٹر ہیں ہیپیلی میرڈ، ان کی پروفائل بنی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے نہیں اس پہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اگر تصویر رکھ کے، بڑی میں نے ریسرچ کی، تصویر رکھ کے اس کی موبائل پہ لے کے اور اس سے اگر آپ کریں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو یو کین ایزیلی میک این اکاؤنٹ، فیک اکاؤنٹ. So that's Muz Match. And now Hamza Libasi and his wife, they've launched this stupid app, because I'm going to call it stupid because I think یہ بکواس ہے اس ملک میں رہتے ہوئے اس طرح کی ایپ بنانا. It's available on Android and on App Store, you can watch it. ابھی میں نے جا کے دیکھا تو 22 گھنٹے پہلے وہ ایپ آئی ہے، اور اس پہ نمبر ٹو آ رہا تھا ایپ اسٹور پہ، تو میں بڑا ہنس رہی تھی کہ یار کیا یہ ریٹنگ ہے اور کس قسم کی ریٹنگ ہے. سو اس ایپ میں جو ہے آپ اپنے پسند کا رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور میں تو کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ ایسی کسی بھی ایپ کو جوائن کریں. آئی نو ریئلی ریئلی گڈ گرلز اینڈ دے کائنڈ آف گیو اپ، اور پھر انہوں نے اکاؤنٹس بنائے اور کوئی لک نہیں ان کو ملی، اسی طرح کے ٹھرکی شادی شدہ مرد ان کو ملے اس ایپ پہ، اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گی. اچھا جی، حمزہ لیباسی نے یہ اناؤنسمنٹ کی، ان کے ساتھ ان کی پیاری مسز بیٹھی ہوئی تھی نیمل خابر، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اپلیکیشن ہے اٹ از کمپریہنسو اور بڑی انکلوسیو سی اپلیکیشن ہے، اور آپ کے سارے پرابلمس کا سلوشن ہے. سارے کون سے پرابلمس کا سلوشن ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں، کون سے پرابلمس کا سلوشن ہے؟ شادی نہیں ہو رہی، آف کورس دیٹس اے پرابلم، بٹ سلوشن ایک ایپ کے تھرو اتنی ایزیلی مل نہیں سکتا. سو آئی تھنک اٹس نتھنگ بٹ بلشٹ، بٹ آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود ہم کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں، پہلے عجیب عجیب سی اسٹیٹمنٹس، اور پھر ناؤ ہی ہیز کم اپ ود دس اسٹوپڈ ایپ. لیٹس سی، اللہ کرے کسی کا اس سے گھر بس جائے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے گڈ آئیڈیا. سو دس از واٹ ہیپنڈ. اور حمزہ کی ایک طرف یہ اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے اور ساتھ ہی نیکسٹ ڈے آ جاتی ہے خبر حمزہ لیباسی کی بہن فضیلہ عباسی، ڈاکٹر فضیلہ عباسی پہ سیریس ایلیگیشنس لگیں. شی از اکیوزڈ آف
منی لانڈرنگ 25.2 بلین کا انہوں نے فراڈ کیا ہے باہر جو ہے ملک سے باہر یو ایس اے میں اور دبئی میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. اس میں ان کے ساتھ شامل ہیں سی ڈی اے کے کچھ ورکرز آفیشلز جو ہیں وہ شامل ہیں, بینک کے کچھ جو سینئر آپ کہہ لیں کہ جو کام کرنے والے جو بھی آفیسرز ہیں وہ شامل ہیں, اور مل کے یہ ٹولہ جو ہے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا رہا تھا, بیسکلی بلیک منی کو فائٹ کر رہا تھا. سو ابھی لیٹس سی کہ اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. ایف آئی اے اور سائبر کرائم ونگ جو ہے اس کے حوالے سے کر رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ فضیل عباسی کو گرفتار کیا جائے گا. سو لیٹس سی, آف کورس ابھی تک تو یہ الزام ہے, سو وی ڈو ناٹ نو دا ڈیٹیلز, بٹ اتنا بڑا الزام تو نہیں خالی لگتا ہے. کچھ نہ کچھ بات ہوتی ضرور ہے, بیک اسٹوری ہوتی ضرور ہے, اور جس جگہ وہ کام کر رہی تھی ان کا جو کلینک تھا وہ تک رجسٹرڈ نہیں تھا. سو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا, حمزہ علی عباسی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم نائلہ راجہ کی بھی بات کریں گے. نائلہ راجہ یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ہر دل عزیز, کاش میں یہ کہہ سکتی. انفلوئنسر بہت بڑی پاکستان کی 6.5 لاکھ آئی تھنک فالوورز ہیں اس کے اکاؤنٹ پہ, اینڈ ناؤ شی از میرڈ ٹو اماد وسیم. ایوری بڈی نوز دیٹ. اور جتنی ہیٹریڈ اماد کو اور نائلہ کو ملی, they were having an affair, then they got married, and اماد وسیم divorced his wife, and his wife was quite vocal. جس طرح سے بھی سارا کچھ ہوا, she was pregnant, اور وہ گلچھرے اڑا رہا تھا, اور پھر فائنلی جب شادی ہو گئی تو وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتی رہی, ویڈیو بھی بنائی جو بھی صورتحال تھی اس پہ کہ کس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے. اچھا, نائلہ راجہ کو وہ شروع دن سے کہتی ہے کہ جی ہوم ریکر ہے. یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ ہم نے بھی بڑی نائلہ راجہ کو گالیاں دی, لیکن جو سب سے زیادہ گالیوں کا مستحق ہے وہ ہے اماد وسیم, شعیب ملک. وہ مرد جو آلریڈی میرڈ تھے, بچے تھے, ہنستی کھیلتی زندگی تھی. ہاں, آپ کے ڈسپیوٹ بھی ہو سکتے ہیں, ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں, 10 مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی شادی پہ گو اپ کر دیں, آپ اپنی شادی ختم کر دیں اور باہر منہ مارنا شروع کر دیں. آپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اور باہر منہ ہی مارنا ہے تو شادی ختم کرنے کے بعد ماریں. اگر آپ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا رہے ہیں شادی ہوتے ہوئے تو پھر آپ سے غلیظ گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا, اور یہی کام اماد وسیم نے کیا. سو نائلہ راجہ تو ایک طرف ان پہ لام تان ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ اماد وسیم ہے, بیکاز جب میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کا سکہ کھوٹا ہو تو آپ کسی کو کیا کہیں گے, تو اس نے تو اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا. اچھا, اس کے بعد یہ اپڈیٹ آئی تھی عید پہ, ایک تو بڑے سیڈ اسٹوریز شیئر کی, ہاؤ دا کڈز سیلیبریٹڈ دیئر عید وداؤٹ دیئر فادر, اینڈ دین شی شیئرڈ کہ جی ان کی جو پراپرٹی ہے لندن میں اس کو خالی کرنے کا نوٹس آ گیا, اینڈ اماد وسیم وانٹس کہ وہ اس گھر کو جو ہے چھوڑ دے. اس پہ میں بڑی ناخوش تھی کہ یار آپ کے بچوں کی ماں تو ہے نا, اب آپ کی بیوی نہیں ہے, سو وائی آر یو گیونگ ہر ٹف ٹائم. آلریڈی اس بیچاری کا اتنا رف پیچ ہے, ڈیورس سے نکلنا, بیبی بورن ہوا ہے, شی ہیز گون تھرو سو مچ. تو اس کے بعد آپ اس سے گھر بھی چھین رہے ہیں. اور اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ عید کے موقع پر نائلہ راجہ ہیز گٹس, مطلب اتنی ہیٹریٹ کے بعد اگر کوئی بھی اور عورت ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنا اکاؤنٹ ہی ڈی ایکٹیویٹ کر کے اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے تھی یار. یو میریڈ a man you loved, and you're so happy, so just celebrate it, have fun with your husband, take enjoy your life, just deactivate your account and go from social media. Nobody wants to look at you, nobody wants you on social media, people hate you. So itni hatred ke saath aapne kya karna hai social media pe, but still she chose to be on social media. اور عید پہ پہلے تو کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اس نے ڈالی تھی, اس کا کم بیک تھا سوشل میڈیا پہ ان اے وے, اینڈ شی واز ہیونگ سم لیزر ٹریٹمنٹ, اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ کلپ وائرل ہو گیا کہ اچھا نائلہ راجہ کی بغیر فلٹر کی شکل اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. چلو یار اس بات کو, وہ بات بھی اتنی اہم نہیں ہے, مجھے تو وہ شروع دن سے نہیں اچھی لگی. ٹھیک ہے, بس وہ ہوتا ہے نا کہ گوری چمڑی جو ہوتی ہے پاکستان میں کانسیپٹ ہے, جو بھی لڑکی گوری ہو نا اس کو آپ خوبصورت بنا دیں, چاہے وہ اٹریکٹیو ہو نہ ہو. مطلب مجھے نائلہ راجہ کبھی نہیں اچھی لگی, اسمارٹ تو وہ تھی لیکن باقی تو مجھے اس میں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. شی واز ناٹ اٹریکٹیو, کوئی اچھے فیچرز بھی نہیں تھے, بس ایویں نائلہ راجہ بنایا ہوا تھا. چلو اب وہ خاتون جو ہے عید پہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ملتی ہیں, وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اپنی تصویر ڈالتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ. اب اس میں لوگوں نے کہا کہ یار دیکھو کتنے گٹس ہیں اس میں کہ یہ ابھی بھی تصویر شیئر کر رہی ہے. اور اسی موقع پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ثانیہ اشفاق جو ہے ایکس مسز اماد وسیم کی, اس کا ایک میسج آیا اور اس نے یہ بتایا سب کو کہ ثانیہ اشفاق نے یہ بتایا کہ یہ جو نائلہ راجہ جو ہے یہ چاہتی ہے میرا بچہ لینا. What exactly she wrote was, so this home wrecker wants one of my children.
A bazari aurat like her will never have any place in my kid's life. I won't allow her shadow anywhere near them. अच्छा जी, कि मैं बच्चों के पास उसका साया भी नहीं बर्दाश्त कर सकती और ये चाहती है कि मेरा एक बच्चा जो है मुझसे ले ले. सो यार ये तो अगर ऐसा हुआ और असल में अगर वो वैसा ऐसा चाह रहे हैं, सो दिस इज़ इनसेन. माँ से बच्चे छीनना, छोटे बच्चे, एक औरत की वैसे ही आपने ज़िंदगी तबाह कर दी है, एंड देन आप ये चाह रहे हैं कि आप एक बच्चा भी ले लें. बाप का हक है, बाप मिले, बाप बाप है, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता. लेकिन सुतीली माँ के साथ रहना जब आपकी अपनी माँ हो, तो ये तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है. सो इस पे जो है मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि सानिया अशफाक बहुत ज़्यादा वोकल रही है, बहुत ज़्यादा बोलती रही है, लेकिन अब ठीक है, होम रैकर होम रैकर होम रैकर. दूसरी तरफ इमाद वसीम कह रहा है कि भाई आई स्टार्टेड डेटिंग नायला जब उसके बाद जो है मेरा ख़त्म हो चुका था. उसमें डेट भी मेंशन की थी कि कब मैंने डिवोर्स भेजी थी, सारा कुछ, लेकिन हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे. वी ऑल नो कि ही चीटेड ऑन हर. सही है. तो जितना झूठ नायला राजा ने बोला कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी एलवी के ग्लासेस, एलवी की शॉपिंग हो रही है, बैग्स खरीदे जा रहे हैं, उसके बाद जी आपकी इज्जत पे बनाई है. आपने कहा आपके मुझसे कौन शादी करेगा, मैं तो तबाह बर्बाद हो गई हूँ, मेरा स्कैंडल बन गया है, मैं बेचारी हूँ. तो उस बेचारी के साथ जो है तर्स खा के माधव सिंह मुझसे शादी कर लेते हैं. सो हमें सारी बैक स्टोरी पता है कि कौन कल्प्रिट है और कौन नहीं है. तो अब जो है ये बच्चों वाली बात आ गई. लेकिन सानिया अशफाक ये जो बाजारी औरत और ये चीज़ें ना अब नहीं करनी चाहिए. यू नो ठीक है वो लिख रही है सारा कुछ, लेकिन अभी मुझे लगता है इतना तमाशा बन चुका है. बच्चे हैं छोटे, कल को इंटरनेट से चीज़ें नहीं जाती हैं, कल को वो बड़े होंगे, वो कहेंगे यार देखो हमारा बाप कैसा था. बाप का इमेज जो बन चुका है, लेकिन अब इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं बातचीत होनी चाहिए. बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. किड्स आर ग्रोइंग अप. आजकल के बच्चे वैसे ही इतने माशाल्लाह, मुझे लगता है कि माँ के पेट से इतना कुछ सीख कर आ जाते हैं. आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते. तो ये नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए. बच्चों को बाप से मिलने देना चाहिए, बाप का पूरा हक है. लेकिन होम रैकर और बाजारी और शजारी ये सारी चीज़ें ना अब आई थिंक बहुत हो गया है. अब सारी दुनिया को औकात पता चल गई है. बार बार ये चीज़ लिखना और कहना कुछ मुझे रीज़नेबल नहीं लग रहा. सो आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और मैंने सोचा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हम शेयर करें, बिकॉज एक माँ से बच्चे छीनना किसी भी तरह से ठीक नहीं है. लेकिन वी डू नॉट नो कि बैक स्टोरी क्या है.